السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، چونکہ یہ کلاس زوم کا ہے اور اس کو فیس بک پر بھی لائیو کیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، تو وہ میرے اخوان جو صبح کلاس میں تھے آج اسی حدیث کو جو ہے مکمل کیا جائے گا، کیونکہ پچھلے ہفتے جو ہمیں اس حدیث پڑھانی تھی تقریباً ٹیوزڈے کو، تو اس دن ایک پروگرام ہو گیا تھا ماہ شعبان کے اوپر کہ ماہ شعبان کی بدعتیں اور اس کی فضیلت اور ساری چیزیں، تو اس کو ہم کمپلیٹ نہیں کر سکے تھے۔ تو یہ ان کے لیے ہے جو لوگ شام کی کلاسز میں آتے ہیں اور صبح کسی وجہ سے نہیں آ سکتے، ڈیوٹی ہے ان کی یا مشغول ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو اس کی وجہ سے وہ لوگ اس کے اندر نہیں آ سکتے ہیں، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کلاس کو دوبارہ رپیٹ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو سننے کی، سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز بھائیوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ میرا یہ طریقہ ہے کہ میں کلاس کو شروع کرنے سے پہلے کچھ مشارکہ کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کا، تو میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ اسی نہج پر چلتے ہوئے اپنے اس کلاس کو شروع کیا جائے۔ بہت سارے ہمارے اخوان ہیں، لیکن میں کچھ لوگوں سے کچھ چند باتیں پوچھوں گا، کیونکہ یہ باتیں آ چکی ہیں اور آپ سارے لوگ تفصیل سے سن چکے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو نئے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 40 نویہ کی 5ویں حدیث ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، اور اس حدیث میں بدعت کے تعلق سے ایک بہت اہم اصول بیان کیا گیا ہے کہ جو بھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جو شریعت اسلام کے اندر نہیں ہے، اس کا کوئی ویلو اور کوئی اہمیت اس کی نہیں ہے۔ سید امجد علی سے میں سوال کرنا چاہوں گا۔ سید امجد علی صاحب، جی سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ سید امجد صاحب، آپ یہ بتائیے کہ بدعت کے بارے میں بدعت کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا جانتے ہیں آپ بدعت کے تعلق سے؟ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے غیر اللہ سے ماننا۔ نہیں، وہ تو شرک ہو گیا، وہ تو شرک ہے۔ دیکھو فرق ہے شرک میں اور بدعت میں، فرق ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ آپ جو جا رہے ہیں کرنے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، اس کو بدعت ہو۔ یعنی آپ کے حساب سے اگر دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کر رہے ہیں تو بدعت ہے۔ جی، دنیا کے تعلق سے کوئی مسئلہ نہیں، آپ جتنی ایجاد کر سکتے ہیں کریں، یہی تو؟ جی ممتاز، چلیں، بہت صحیح ہے آپ کا جواب، اور بس اسی پر اتفاق کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ بدعت کی تعریف جو سید امجد علی صاحب نے ابھی کی ہے اور آپ سارے لوگوں نے اس کو سن لیا کہ دین کے اندر کسی نئی چیز کو ایجاد کیا جائے اور ثواب کی نیت سے اسے کیا جائے، یہ ہے بدعت۔ یہ حدیث جو آج ہم پڑھیں گے بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حدیث مروی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور میں مکمل عبارت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ ان ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاری و مسلم، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد۔ یہ ہم نے حدیث آپ کے سامنے پڑھ دی، اب اس کا ہم مختصر سا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس کے بعد کیا مسائل مستمد ہوتے ہیں اور بدعت کن کن چیزوں پر اطلاق ہوتا ہے، ایک قاعدہ بیان کیا جائے گا اور اس کو آپ اپنے سامنے رکھ کر کے اس کے اوپر آپ رکھ سکتے ہیں کہ یہ بدعت ہے یا سنت ہے۔ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ احدث کا مطلب ہوتا ہے کہ من اوجد شیئا لم یکن من
قبل فی شریعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کسی نئی چیز کا ایجاد کیا جو شریعت محمدیہ سے نہیں ہے بلکہ وہ خارج عن شریعہ ہے، اس کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے فی امرنا اے فی شریعتنا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی بھی شخص نے اگر ہماری شریعت میں کسی نئی چیز کو ایجاد کیا ہے فہو رد، تو کیا ہے؟ مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ اور مسلم شریف کے اندر جو روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس شخص نے بھی کوئی ایسا کام کیا، من عمل عملا، کوئی بھی عمل، لیس علیہ امرنا، جو ہماری شریعت میں نہیں ہے، فہو رد، تو مردود ہے۔ دونوں روایتیں ہم مانا ہے کچھ مختلف، مطلب مختصر سے الفاظ کی چینجنگ کے ساتھ، لیکن معانی وہی ادا کر رہے ہیں۔ اب میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم سارے لوگ جانتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ام عبداللہ ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے تھے یا نہیں تھے؟ اس کے اندر اختلاف کیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہاں ان کے ایک لڑکے تھے جو جن کا اسقاط ہو گیا تھا، مطلب وہ مردہ پیدا ہوئے تھے، اس کی وجہ سے ام عبداللہ کہا جاتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں، ان کا کوئی لڑکا نہیں ہوا تھا اور نہ ہی زندہ ہی ہوا تھا اور نہ ہی اس کا اسقاط ہوا تھا، لیکن یہ کنیت اس لیے انہوں نے اختیار کیا ام عبداللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو سب سے بہترین اور پسندیدہ نام ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ تو یہ نام ان کو پسند تھا اور اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی کنیت ام عبداللہ رکھی۔ یہ بات آپ جانتے چلیے کہ ضروری نہیں ہے کنیت رکھنے کے لیے آپ کو وہ ہونا چاہیے، ایسا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کسی چیز سے آپ کو محبت ہے تو وہ بھی کنیت آپ کی ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد الرحمن بن صخر الدوسی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہریرہ ان کے کوئی لڑکے نہیں تھے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوٹی بلیوں سے بہت پیار تھا، اور ان چھوٹی بلیوں سے اس قدر وہ پیار کرتے تھے کہ اپنے یہاں رکھے رہتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے کہہ دیا ابو ہریرہ۔ اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے ابو تراب۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک بار وہ خفا ہو گئے اپنے گھر میں اور گئے مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یا ابا تراب۔ تو اگر آپ کسی چیز سے محبت کرتے ہیں تو اس کی طرف بھی نسبت کر کے اپنی کنیت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ بات ہو گئی۔ اور بدعت کی بھی تعریف آپ لوگ جان گئے کہ بدعت وہ ہے کہ دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جائے اور اسے ثواب کی نیت سے کیا جائے۔ لیکن جو لوگ علماء سو ہیں، جن کا یہی شیوا اور یہی پیشہ ہے، اسی کے ذریعے سے وہ کماتے کھاتے ہیں، وہ آپ کو اور ہمیں کنفیوز کرتے ہیں۔ وہ ہمارے اور آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بدعت بڑے بدعت والے بنے ہیں آپ لوگ۔ بدعت کا مطلب اگر کوئی نئی چیز ایجاد کی ہوئی چیز ہے تو بہت ساری چیزیں بدعت ہیں، آپ ان کو بھی چھوڑ دیجئے۔ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے، وہ آئیں گے بولیں گے یہ مندیل تو اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا بھائی، اس کو آپ کیوں یوز کرتے ہیں؟ اچھی بات ہے۔ وہ آئیں گے اور بہت ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے، گاڑی بھی نہیں تھی اللہ کے رسول کے زمانے میں تو آپ گاڑی استعمال تو کر لیتے ہیں، اور ٹرین کا بھی استعمال تو اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا، تو گھوڑا ووڑے سے چلیے، آپ لوگ اونٹ ووٹ سے چلیے۔ گاڑی بھی تو اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھی، اتنے اچھے فلیٹ بھی اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھے، مطلب اس طرح سے آپ باتیں کریں گے۔ تو دیکھو اس حدیث نے آ کر کے مکمل طور سے اس کنفیوژن کو ختم کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یعنی شریعت کے اندر کسی نئی چیز کو اب قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ کون جواب دیں گے اس کا جواب؟ جو لوگ جواب دینا چاہتے ہیں وہ اپنا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، میں مائک ان کا کھول دوں گا۔ کیوں شریعت کے اندر نئی ایجاد نہیں کی جا سکتی؟ بھئی ہو سکتا ہے کسی چیز کی ضرورت ہو۔ آج ہم جس زمانے میں اور جس دور میں جی رہے ہیں، فتنوں کا دور ہے اور بہت سارا
برائیوں کی طرف راغب ہو رہے ہیں، تو اگر کوئی شخص آتا ہے اور نئی دین میں ایجاد کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ 5 وقت کے بجائے 6 وقت کی نماز ادا کہتا ہے، تو آپ اس میں جا کر کے کریں گے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، سورہ فاتحہ، سبحان ربی الاعلیٰ، ربنا ولک الحمد، یہی سب پڑھیں گے تو فرق کیا پڑتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ شیخ صاحب کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ میں نے آپ سے سوال کیا، آپ کو جواب دینا ہے، کون جواب دیں گے؟ سید عبد صاحب نے جواب دے دیا ہے، کوئی اور مشارکہ کرنا چاہیں میں ان کے لیے مائک کھول دوں گا۔ رضوان صاحب ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور سراج صاحب ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ماشاءاللہ انڈیا سے لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ اور کوئی بھائی یہاں سعودی عربیہ کے لوگ نہیں مشارکہ کریں گے؟ چلیں میں پوچھتا ہوں، سعودی عربیہ سے ہیں عبد الماجد صاحب میں آپ کا مائک کھول رہا ہوں، آپ اپنا مائک کھول لیجیے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں؟ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کہ کہاں سے جڑے ہوئے ہیں آپ؟ میں سعودی عربیہ راکا۔ ماشاء اللہ، راکا ہی سے، ٹھیک ہے جی۔ کیوں نہیں الاؤڈ ہے بھائی؟ دیکھا آج کل کے زمانے میں اتنا فتنہ ہے، اگر کوئی شخص کسی کو نیکی کے نام پہ قریب لاتا ہے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا، یا آپ نے اسے کرنے کے لیے حکم نہیں دیا، تو کیا پریشانی ہے آپ کو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے آج آپ کا دین آپ کے لیے کمپلیٹ کر دیا۔ ممتاز، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرما کے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت نازل فرما کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ سارے چیپٹرز کلوز کر دیے ہیں کہ اب کسی کو کوئی صلاحیت نہیں ہے، چاہے وہ کوئی نبی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی ولی ہو، کوئی مقرب فرشتہ ہو، کسی کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی چیز آ کر کے اس کے اندر مکمل ایجاد کر دے۔ اچھا چلیں، بہت بہت شکریہ عبد الماجد صاحب جڑنے کے لیے اور جواب دینے کے لیے۔ میں ایک نارمل چیز پوچھوں گا آپ لوگوں سے، آپ کو جواب دینا ہے، دنیاوی چیز ہے، اس کو بتانا ہے۔ کون جواب دیں گے؟ جی شباب ہاتھ اٹھائیں، اگر آپ لوگ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تو ہم لوگ کو ڈھونڈ کر کے سوال کریں گے۔ جی ہاں، یہاں ریان پرویز صاحب ہیں، میرے خیال سے انڈیا سے جڑے، میں آپ کا مائک کھولنا چاہوں گا۔ جی السلام علیکم۔ ہلو، کیا حال ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ کہاں سے جڑے ہیں آپ؟ انڈیا۔ اچھا، آپ یہ بتائیے کہ کوئی بھی چیز اگر ہم کہیں کہ گلاس میں پانی بھرا ہوا مکمل ہے تو اس کو کب مکمل مانا جائے گا؟ اس کو آپ بتائیے۔ جیسے کہا جائے کہ فل گلاس، تو فل گلاس آپ کب مانیں گے؟ جب پورا ہوگا۔ نہیں، پورا آپ کب مانتے ہیں؟ اس کو کچھ ایکسپلین کر کے بتائیے کہ پورا کب مانیں گے آپ سے؟ جب پانی گلاس کے اوپر تک، مطلب گلاس کے اوپر تک آ جائے تب مانیں گے کہ گلاس میں پورا پانی ہے۔ یعنی میں تھوڑی سی مدد کرنا چاہتا ہوں آپ کی، گویا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اس گلاس کے اندر ایک بوند بھی جانے کی گنجائش ہو تو وہ مکمل نہیں ہے، یہی تو؟ اور اس گلاس میں اگر ایک بوند آپ ڈالیں اور وہ باہر چلا جائے تو آپ اسے مکمل مانتے ہیں، یہی تو؟ ممتاز، تو یہ ہے مکمل ہونا۔ مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو اپنے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا ہے۔ اب اس کے اندر کمی اور زیادتی کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، قطعاً گنجائش نہیں ہے، اور آپ کو یہ مجال بھی نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر زیادہ کر سکیں۔ ہوں کہ کوئی بھی ہوں، آپ کوئی بھی ہیں، آپ بہت بڑے پیر ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت پہنچے ہوئے ہیں، لیکن ہاں آپ اپنی حد تک رہیے، شریعت نے آپ کو گنجائش نہیں دی ہے۔ ممتاز، تو یہ جواب آپ کو مل گیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اور اسی حدیث کو بیس بناتے ہیں اور اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ بدعتیں کیا ہیں۔ چلیں میں پوچھنا چاہوں گا عبد الماجد صاحب سے۔ عبد الماجد صاحب، مہینہ شعبان کا چل رہا ہے، مہینہ شعبان، وعلیکم السلام، مہینہ شعبان کا چل رہا ہے، اور اس شعبان میں ہمارے ہندوستان اور پاکستان اور بر صغیر میں جو گل کھلایا جاتا ہے وہ میرے خیال سے سارے لوگ جانتے ہیں، تو کوئی ایک آدھ بدعت آپ گنا سکیں کہ یہ دین کے نام پہ اس کو ایجاد کر لیا گیا ہے؟ اس میں جو بہت سارا مطلب کہ اکثر عبادت کی جاتی ہے، روزے رکھے جاتے
نہیں روزے تو اللہ کے رسول نے رکھے ہیں، شعبان کے مہینے میں تو روزے رکھے ہیں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نہیں، کچھ خاص کر کے اس دن کے لیے مخصوص کر لینا کہ میں نے 15 شعبان کو روزہ رکھنا ہی ہے، ممتاز۔ شعبان کے ساتھ اس کو لنک کر لینا، تو اس کو مطلب کہ وہ اس کا باقی ویسے نہیں رکھ رہا، لیکن اس کے ساتھ اس نے مخصوص کر دیا ہے۔ ممتاز جی ممتاز، جزاک اللہ خیر۔ میں ہمارے ایک بہت ہی عزیز جڑے ہوئے ہیں ہندوستان سے، ممبئی سے، سلمان ملک صاحب۔ میں سلمان ملک صاحب آپ کا مائک کھولنا چاہوں گا، اور ماشاءاللہ آپ صحافت سے بھی جڑے ہوئے ہیں تو یہ بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں، اور ماشاءاللہ خريج جامعہ بھی ہیں، جامعہ یعنی ہندوستان کی کسی جامعہ سے فارغ ہیں شاید منصورہ۔ تو سلمان صاحب آپ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ شعبان کی جو بدعتیں ہیں اس میں ایک دو بدعت آپ جو بتا سکیں جو ہمارے یہاں بڑا رواج پایا ہوا ہے اور اسی کو دین سمجھا جا رہا ہے۔ آپ بھی ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو ہیں، بہت سارے پوسٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اس گیدرنگ کو منع کر دیا گیا، ہندوستان لاک ڈاؤن کا شکار ہے، پاکستان لاک ڈاؤن کا شکار ہے، تو وہاں پہ جو گل کھلایا ہے لوگوں نے اپنے گھروں میں، اس میں سے کچھ ایک آدھ بتا سکیں اگر آپ؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سلمان، یہ خیریت؟ اللہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے اس وقت تو ہندوستان میں لاک ڈاؤن کے باوجود بھی وہ ساری خرافات جاری ہیں۔ ایک جو مسلسل مطلب کئی سالوں سے چلے آ رہا ہے وہ شب برات کا ایک کی بدعت ہے، بالکل، کہ لوگ جو ہے اس کو مخصوص طور پر مناتے ہیں، روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ جی، اور اجتماعی طور پر لوگ قبروں پر جاتے ہیں مردوں کے لیے دعا مانگنے کے لیے، تو یہ بھی جو ہے ایک خاص بدعت ہے اور نہیں ثابت نہیں ہے، ایک مناتے ہیں۔ اور آپ نے ایک سوال اور کیا کہ اس وقت جو ہے کیا گل کھلا رہے ہیں، مجھے آپ کو بتا دوں کہ بہت ساری چیزیں تو سوشل میڈیا پہ نہیں آتی ہیں، لیکن ایک ویڈیو ایسا، ایک فوٹو ایسا آیا تھا، فکر ایسا آیا تھا کہ گھر کے اندر ایک صاحب نے اپنے ماں، اپنے جو والدہ کا اور اپنے والد کا قبر بنایا تھا، نشان بنایا تھا، قبر بنایا تھا، وہاں پہ لکھا بھی تھا ماں اور باپ، ماں اور باپ لکھا بھی تھا، لکھا بھی تھا، اور اس کے بعد وہاں وہ خود کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے بچے بھی کھڑے ہوئے ہیں، شاید ان کی بھائی بھی کھڑی ہوئی ہیں، اور سب جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جہالت کو یہ بالکل یہ جہالت کی حد ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ذی عقل بنایا ہے اور آپ کے ماں باپ کہاں کون سے قبرستان میں آرام فرما رہے ہیں۔ دیکھو ماں باپ کے لیے جو سب سے بہترین تحفہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم دے سکتے ہیں، پیش کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ دعا۔ اور اس دعا کو پیش کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے 15 شعبان، یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک بہترین بیٹا جو اپنے ماں باپ کے لیے کر سکتا ہے، وہ کسی بھی وقت جب وہ دعا کرے گا، دعا کے لیے اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھائے گا، تو جب وہ اپنے لیے دعا کرے گا تو ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کرے گا، یہ اس کا حق بنتا ہے۔ اسی لیے پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کے آپ ساری نعمتیں اپنے بچوں کو دے دیں، یقیناً آپ ان کو بہترین سے بہترین گفٹ دلائیں، دنیاوی علوم میں انہیں ماہر کرا دیں، لیکن کم سے کم اپنے بچوں کو یہ بتلا دیں کہ ان کا اسلام کیا ہے، بیس کیا ہے، جس کی بنا پر وہ بیس اگر ان کا مضبوط ہو گیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں ہلا نہیں سکتی۔ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کے پلرز کیا ہیں، ایمان کے پلرز کیا ہیں، احسان کسے کہتے ہیں، نماز ہمیں کیسے پڑھنا ہے، نماز کی دعائیں کیا ہیں۔ اگر ہم نے اپنے بچے کو بہت بڑا انجینئر بنا دیا، بہت بڑا ڈاکٹر بنا دیا، لیکن اس کو ہم نے دعائیں نہیں سکھائی، اس کو ہم نے قرآن نہیں سکھایا، اس کو وہ صحیح عقیدہ نہیں سکھلایا، تو پھر وہ آپ مر جائیں گے نا، کچھ بھی نہیں، وہ جائے گا ایسے کھڑا ہو جائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد کیا کرنا ہے، دوسری تکبیر کے بعد کرنا، عام لوگوں کی طرح سے وہ حرکت کرے گا اور ادھر سلام پھیرے گا ادھر سلام پھیرے گا، آپ کو قبرستان میں اٹھا کر اتار کر کے چلا آئے گا، نہ اس کی زبان سے کوئی دعا نکل پائے گی، اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ہمیں دعائیں کیسے کرنی ہے۔ اس لیے میں سارے لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو یقیناً دنیا کی ساری نعمتیں دلا دیں، دنیاوی علوم سے انہیں یقیناً آراستہ و پیراستہ کریں، لیکن اپنے بچوں کو دین سے محروم نہ کریں، ورنہ زندگی پر ان کو بھی رونا پڑے گا اور آپ کو بھی رونا پڑے گا۔ میں ایک بات بتاؤں، ایک میرے بہت قریبی ہیں، وہ شروع سے وہ ان کو شریعت نہیں پڑھے، وہ اسلام نہیں پڑھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب مسجد میں جاتا ہوں رمضان کے مہینے میں تو مجھے رونا آتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟
تو اس نے کہا کہ بھائی جان سب لوگ بیٹھ کر کے قرآن پڑھتے ہیں اور مجھے پتہ نہیں کہ قرآن ہے کیا. مطلب وہ دستور کی وہ کتاب جس میں ضابطۂ حیات بند ہے ہمارا اور آپ کا، اور اس کے اندر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے. آپ دنیا کی ساری کتابیں پڑھ لیں لیکن اگر قرآن پڑھنا نہیں آیا اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا وہ نہیں پتہ چلا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. جزاک اللہ خیر سلمان صاحب. بہت بہت شکریہ. تو اب آگے چلتے ہیں اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، اور یہ کہ یہ حدیث جو نا اسلام کے اصول میں سے ایک اصل ہے. اسلام کے اصول میں سے ہے یہ کہ اس حدیث کو سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ جو عمل ہم کرتے ہیں اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورت کے بارے میں فرمایا کہ لو ما انزل اللہ الا هذه السورة لکفت، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سورت کو نازل کر کے چھوڑ دیتا تو یہ امت اسلامیہ کے لیے کافی تھی. اس کے اندر کیا ہے کہ گھاٹے میں ہے پورے انسانی مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. صرف ایمان کافی نہیں ہے، وعملوا الصالحات، عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور جب حق بات کی وصیت آپ نے کی لوگوں کو بھلائی کا حکم دیا تو لوگوں نے آپ کا استقبال نہیں کیا بلکہ آپ کو آپ کے ساتھ وہی برتاؤ کیا گیا جو آپ کے نبی کے ساتھ کیا گیا. مارا پیٹا گیا، آپ کو بیڈ ٹائٹل سے دے دیے گئے، تو پھر آپ کو صبر کرنی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ جو عمل صالح ہے اس عمل صالح کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کب کرے گا. ایک سوال ہے اور ایک بڑا سوال ہے جو میں اپنے ناظرین سے جو ہماری کلاس میں ہیں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو عمل ہم کرتے ہیں دنیا کے اندر اس کو قبول کرنے کے لیے کچھ کنڈیشنز رکھے ہیں. جب تک وہ کنڈیشنز نہیں پائے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان عبادتوں کو قبول نہیں کرے گا. اب میں آپ لوگوں کے ہاتھ کو دیکھنا چاہتا ہوں، کون سا آپ جواب دینا چاہتے ہیں کہ کنڈیشن کیا ہے؟ خلیل الرحمان صاحب، خلیل صاحب شاید وہ آج نہیں ہے. بہرحال تو جو کنڈیشنز ہیں وہ ممتاز ابو بکر. جی ابو بکر بتائیے، مائک میں نے کھول دیا. نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، اس کے بنا ہماری نماز قبول نہیں ہوتی. ممتاز. ہم نے نماز کے بارے میں نہیں پوچھا ہے، ہم نے اوور آل عبادت کے بارے میں پوچھا ہے کہ جو ہم اچھے اعمال کرتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کب قبول کرے گا، کون سے کنڈیشن پائے جانے ضروری ہے؟ اسلام قبول کرنا. اسلام قبول کرنا. ٹھیک، ممتاز. آپ نے اچھا معاملہ کیا ابو بکر، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، کوئی بات نہیں ہے. اسلام کے بغیر تو کوئی عمل قابل قبول ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے ابو بکر، اسلام کے بغیر کوئی بھی عمل ناقابل قبول ہے. تو کون شباب جواب دینا چاہیں گے؟ ہاں، یہاں پہ عزیز احمد صاحب ہیں جو قطر سے جڑے ہوئے ہیں. عبدالعزیز صاحب بتائیے، آپ کی جو کچھ بھی عمل اس دنیا کے اندر کرتے ہیں ان اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کب قبول کریں گے؟ ہاں بتائیے، آواز آ رہی ہے آپ کی؟ ہاں. سب سے پہلے تو قرآن جو بھی ہمارا عمل ہو ہمارے حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. ممتاز، کریں گے. صحیح ہے. جو نبی نے بتایا وہ وہی کریں. اپنے طریقے سے کوئی بھی عمل ہم نہیں کر سکتے. پورے قرآن میں جو بتایا آپ نے ہمیں جو قرآن کی پورے مائدہ کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن میں جو ہر چیز بتا دی ہے آپ کو نہیں کرنا، اور ہمارے نبی نے کر کے بتایا. ٹھیک ہے. ایک شرط، دو شرطیں ہیں. جی، جو نبی نے بتایا وہ کرنا ہے اور نبی کے طریقے کے مطابق کرنا ہے. ممتاز. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری عبادتوں کے اندر دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارا وہ عمل صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، اس کے علاوہ کسی کی رضا جوئی، کسی کی خوشنودی کوئی مطلوب نہ ہو. صرف وہ عمل آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو. اگر وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں ہے تو آپ جتنا بھی کر ڈالیں وہ مقبول نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 153 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فرمایا کہ بے شک یہ جو میرا راستہ ہے سیدھا راستہ ہے اور اسی کی اتباع کرو، اور جو مختلف راستے آپ کو دکھ رہے ہیں ان کی اتباع نہ کرو، اگر ان کی کرو تو تم راستے سے بھٹک جاؤ گے. میں نے ایک مثال بھی دی تھی پچھلے درس میں کہ مثال کے طور پہ اگر ریاض سے آپ دمام سے ریاض جا رہے ہیں اور آپ کو یہ بتا دیا گیا، جس نے آپ کو بہترین گائیڈ کی اس نے بتا دیا کہ سیدھا ہائی وے پکڑیں آپ، اس کے بعد سیدھا آپ کو ریاض لے جائے گا. اب اگر آپ ریاض جا رہے ہیں اور ہائی وے پہ بہت سارے ایگزٹ ہوتے ہیں، آپ سارے لوگ جانتے ہیں، ان ایگزٹ پہ لوگوں نے بینر لیا ہوا ہے اور کھڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ریاض یہاں سے بہت مختصر ہے، 200 میٹر شارٹ ہو جائے، 200 کلومیٹر شارٹ ہو جائے گا. اور اس نے بتایا ہوا، اس شخص نے بتایا کہ اس طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے اور اگر آپ ان راستوں پہ جائیں گے تو آپ بھٹک جائیں گے. تو یقیناً آپ نہیں جائیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سیدھا دمام سے جو راستہ نکلتا ہے وہ ہم کو ریاض لے جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایسا کیا کہ آپ نے ایک خط کھینچے اور اس کے اگل بغل میں بہت سارے خطوط کھینچے، فرمایا وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. فرمایا سیدھا راستہ جو ہے یہی صراط مستقیم ہے، اور اس کے ارد گرد جو راستے ہیں وہ کون سے راستے ہیں؟ یہ سارے کے سارے راستے شیاطین کے راستے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جس پر علماء متفق ہوئے ہیں اور انہوں نے شرطیں بنائی ہیں کہ جب تک ہماری عبادتوں کے اندر 2 شرطیں نہیں پائی جائیں گی بالکل وہ عمل ناقابل قبول ہوگا. پہلی شرط اخلاص، یعنی کوئی بھی آپ کام کرو، چھوٹا بڑا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کی طرف دیکھتا ہے. آپ پڑھیں وہ آیت کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ جو عید الاضحیٰ کے موقع پہ ہم قربانیاں کرتے ہیں اور ہم لوگ اپنی کوشش کے حساب سے، اپنی حیثیت کے حساب سے، ہر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں بہترین سے بہترین جانور پیش کرنا چاہتا ہے. اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بکرا جس کو ہم ذبح کرتے ہیں نہ اس کا خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، صرف تقوی. آپ کس نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں؟ آج کل سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے عید الاضحیٰ قریب ہوتا ہے، بھائی بکرا لائے کتنے کا لایا؟ ارے یار میں تو اتنے کا لایا ہوں، وہ اتنے کا لایا ہے نہیں اخلاص آپ کے یہاں. آپ قیمتوں کو پوچھ کر کے اپنے اخلاص کا خاتمہ کر رہے ہیں، اس کا جنازہ نکال رہے ہیں. آپ نہ کسی سے پوچھیے اور نہ کسی سے اس کے بارے میں بتائیے. اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے تو اس کو کہہ دیجیے کہ میں اپنی حیثیت کے حساب سے لایا ہوں اور یہ میرے اور میرے رب کے بیچ کی بات ہے. تو آپ برائے مہربانی ان سوالات کو نہ کریں. کوئی سوالات آپ سے کر رہا ہے تو اس کا جواب دے دیجیے. ہمارے ایک عزیز دوست ہیں، وہ یہاں پہ سعودی عربیہ کے اندر رہتے تھے، تو ایک بار وہ جا رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ میرا 50واں عمرہ ہونے جا رہا ہے، یعنی 50 میں مارنے جا رہا ہوں عمرے کا. اب آپ بتائیے کہ وہ بتا کر کے کیا کہنا چاہتے تھے؟ ہمیں کسی کی نیت کے اوپر نہیں شک کرنا ہے، لیکن آپ یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ آپ سے پوچھیں اگر آپ یہاں سعودی عربیہ کے اندر ہیں کہ آپ نے کتنے حج کر لیے اور کتنے، یقیناً آپ نے کئی ایک کر لیے، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، لیکن آپ کا جواب کاؤنٹنگ میں نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے 4 کیے ہیں، میں نے 10 کیے، میں نے 8 کیے ہیں. آپ ان کو یہ مختصر سا جواب دے دیجیے کہ میرے اور میرے رب کے بیچ کی بات ہے، اس لیے نہ میں یہ سوال کا جواب آپ کو بتاؤں گا اور نہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ مطابقت ہونی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت. اور اس اصول کو، اس قاعدے کو علماء کرام نے، محدثین اعظام نے اسی سے اخذ کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. تو ہمیں اور آپ کو سارے لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ ان شروط کے بغیر ہم کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. چلیے اگر ایک سوال میں آپ لوگوں سے کروں، سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دین کے اندر اچھی نیت سے کسی چیز کو ایجاد کر رہا ہے تو کیا وہ عمل قابل قبول ہوگا؟ فیضی میں تمہارا مائک کھول رہا ہوں، آپ جواب دیجئے کہ جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے، اس نے کہا کہ یار بڑے کام غلط ہو رہے ہیں تو یہ کام کر ڈالو. بظاہر ایسا لگے کہ ہاں یہ اچھا کام ہے، اس سے امت کا فائدہ بھی ہو، غریبوں کا، مسکینوں کا، فقیروں کا فائدہ ہو، اور وہ آپ کسی خاص دن، کسی خاص موقع پر کسی چیز سے جوڑ کر کے آپ کرنا چاہو. جیسے مثال کے طور پہ 15 شعبان میں کافی لوگ روچی رکھتے ہیں اور کافی انٹرسٹ بھی ہیں. اب آپ 15 تاریخ کو فقراء اور مساکین کو کپڑے اور کمبل اور
पूरा बोलो कि ये 15 शाबान को हम इसलिए कर रहे हैं कि ये दिन बड़ा मुतबर्रक है, तो आपको सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा सर। क्यों भाई नहीं मिलेगा? आप पैसा खर्चा कर रहे हो, इतनी अच्छी नीयत है तो मिलना चाहिए ना। ये 15 सामान को ही क्यों, आम दिन में भी मुमताज, 15 शाबान को ही क्यों? इनका जवाब एकदम परफेक्ट है कि 15 शाबान ही को क्यों? अगर आपको गरीबों और मिस्किनों की पड़ी है तो 15 शाबान का इंतजार क्यों? वो 14 शाबान वो भी गरीब थे, वो 13 शाबान गरीब थे, शाबान के आने से पहले भी गरीब थे, शाबान के आने से पहले भी उनके यहाँ मुश्किलात और परेशानियां थीं, तो ये सिर्फ 14-15 शाबान ही को क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन वो काम नहीं किया है। मुमताज, चलें अब हम आपको कुछ एक 6 उसूल बनाए हैं और इन 6 उसूल को आप सामने रखें। अगर इनके मुवाफिक हैं तो अब वो अमल काबिल कबूल होंगे, और इनसे ज़रा सा हट गए फिर वो सारे अमाल नाकाबिल कबूल होंगे। कि मुताबा जो है 6 चीज़ों के अंदर होनी चाहिए। 6 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, तब तक हो सकता है टाइम भी हमारा ख़त्म हो जाए, लेकिन मैं क्लास को यूं ही चलाऊंगा जैसे कि मैं चला रहा हूं कि आपसे सवाल करूंगा, आपको जवाब देना होगा। आप भी मुझसे कोई सवाल कर सकते हैं अगर कोई कंफ्यूजन हो तो, लेकिन अभी क्लास करने के टाइम सिर्फ हमारा हक बनता है कि हम आपसे सवाल करें। तो 6 चीजें क्या हैं? 6 चीजें ये हैं, रीजन, सबब होना चाहिए, किस सबब से आप ये कर रहे हैं। अगर वो सबब शरीयत के अंदर नहीं है और आपने जो रीजन और जो सबब ईजाद किया हुआ है वो शरीयत के आईने खिलाफ है, यानी आप अपने हिसाब से बोले यार वहाँ ऐसा होता है तो हम यहाँ ऐसा कर लेंगे, तो खलास ये तो सवाब देने से आप कर रहे हैं, लेकिन रीजन गलत हो गया, सबब आपने सही इख्तियार नहीं किया। नंबर 1 सबब, रीजन। नंबर 2 वो जिन्स, वो अमल कैसा है उसका, उसके बारे में देखना है कि क्या वो नफ्स जिन्स, यानी वो जिन्स जिस नियत से आप, यानी वो जिन्स जिसको आप अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्बानी कर रहे हैं या जो पेश कर रहे हैं, क्या वो सुन्नत से साबित है या नहीं है। वो जिन्स जरूरी है, जेंडर का होना जरूरी है। और नंबर 3 है कदर, मतलब कदर का मतलब ये है कि आदत कितनी होनी चाहिए, वो आदत शरीयत के अंदर है कि या वो आदत आपकी तरफ से इजाफा है। अगर वो क्वांटिटी है तो यकीनन आप करें, लेकिन वो क्वांटिटी अगर नहीं है शरीयत के अंदर, अपने हिसाब से इजाफा कर दिया आपने, आप थोड़े नेक ठहरे, आप सहाबे कराम और ताबे निजाम से ज़्यादा नेकी करने वाले ठहरे, तो आपने कहा कि चलो इसको ज़्यादा कर देते हैं, तो वो आदत भी देखनी होगी। और कैफियत, मतलब वो जो करने का तरीका है वो कैसा है, वो अल्लाह के रसूल के ज़माने में था, आपने किया नहीं किया, तो नंबर 4 कैफियत। नंबर 5 वक्त, कि उस वक्त पर वो अमल करना कैसा है, क्या वो अमल शरीयत से साबित है, जायज़ है, अल्लाह के रसूल ने किया है, लेकिन वक्त मुवाफिक नहीं कर रहा है, वक्त जो है मैच नहीं कर रहा है, आप किसी और वक्त में कर रहे हैं, वो भी जायज़ नहीं है। और जगह भी ज़रूरी है, जगह का भी होना ज़रूरी है कि वो काम जिस जगह किया गया है वही करना ज़रूरी है। अगर आप वही काम दूसरी जगह करने जाएंगे तो वो रिजेक्टेड हो जाएगा। तो ये 6 चीज़ें हैं, 6 चीज़ें आप लोग लिख लें, और मैं फिर एक बार उसको दोहराना चाहूँगा, रीज़न, जिन्स और आदत, कैफियत, वक्त और जगह। अब हम हर एक के साथ साथ इंशाअल्लाह एक एक मिसाल देंगे ताकि बात वाज़ेह हो जाए और ज़्यादा वाज़ेह हो जाए। अगर ये 6 चीज़ों नहीं मुआफ़क़त कर रही हैं, 6 चीज़ें नहीं मुआफ़क़त कर रही हैं, तो आप समझ जाइए कि ये बिदात है, और आप किसी के बहकावे में ना आइए, किसी के बहकावे में ना आइए। आप कम से कम इतना जानिए कि दीन वाज़ेह है, दीन आसान है, दीन कोई आलिम ही नहीं समझ सकता, बल्कि कुरान मजीद के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कुरान को हमने आसान किया है। लोग आपको बहकाते हैं कि वो कुरान तो सबके बस की बात नहीं, ये पता नहीं 24 उलूम होना ज़रूरी है, और सिर्फ उसको क्यों सिर्फ आदमी समझ सकता है भाई, उसका तर्जमा दुनिया की जितनी जिंदा ज़बानें हैं सब के अंदर मौजूद है।
अगर आप पढ़ सकते हैं आप पढ़िए। और ये जो लोग आपको और हमें आकर के बहकाते हैं, फुसलाते हैं, हमें गुमराह कर देते हैं, एक ही वजह है शरीयत से दूरी। कुरान और हदीस से हम लोग दूर हो चुके हैं, तो कोई भी आता है बाजार गरम करके चला जाता है, हमें ठगता भी है, हमारे ईमान का सौदा भी करता है, हमारे इज्जत व नामूस पर हमले भी करता है, पैसे भी लेता है और हमारा दीन भी लेकर के चला जाता है। तो चलें शुरू करते हैं सबसे पहले कि वो अमल, वो रीज़न होना चाहिए। रीज़न अगर गलत आप इस्तेमाल करेंगे, कयास भी करेंगे किसी रीज़न पर, तो आपको वो अमल नाकाबिल कबूल। जैसे मिसाल के तौर पे मैं माइक खोलना चाहूँगा खलीलुर रहमान साहब का। खलीलुर रहमान साहब रेडी हैं जवाब देने के लिए? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखें, हम और आप जब भी कोई मस्जिद में जाते हैं तो मस्जिद में जाने के लिए हम 2 रकात नमाज पढ़ते हैं जब बैठते हैं, बट बैठने से पहले। तो ये 2 रकात हम क्यों पढ़ते हैं? रीजन क्या है? तहियतुल मस्जिद के पढ़ते हैं या वुज़ू के पढ़ते हैं। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि मस्जिद में दाखिले की वजह से, मुमताज़, यानी मस्जिद में दाखिले की वजह से आप 2 रकात नमाज पढ़ रहे हैं, यही तो? सही, मुमताज़। और जैसे ला सलात बादल फज्र हत्ता ततलु अश-शम्स, कि फजर के बाद कोई नमाज नहीं आ तक कि सूरज तुलू हो जाए। आपने फजर की 2 रकात सुन्नत भी पढ़ ली है, पढ़ लिया आपने जो पहले है, फर्ज भी पढ़ चुके हैं। अब आप नमाज जनाजा कैसे पढ़ लेते हैं? भाई तो अल्लाह के रसूल ने मना किया है कि नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, मतलब सूरज के तुलू होने के बाद ही पढ़ना है, फजर के बाद कोई नमाज नहीं है। तो फजर के बाद आमतौर से हरमैन शरीफैन में अगर जनाजा है तो हम लोग पढ़ लेते हैं, हमें कोई एतराज भी नहीं होता। क्यों? उसके लिए वो आम मामूलात से हटके है जनाजा। यानी आपके कहने का मतलब है कि रीज़न मैयत हुआ सबब, उस मैयत की वजह से हम नमाज पढ़ रहे हैं, सही है? ठीक। अब बात मेरे ख्याल से सारे लोगों के समझ में बात आ गई कि मैं जो बताना चाहता था कि रीज़न होना ज़रूरी है। अब अगर वो रीज़न नहीं है शरीयत के अंदर, ना अल्लाह के रसूल ने साबित है और ना सहाबा किराम से, ना ताबईन से, ना तबा ताबईन से, तो अब आज के ज़माने में हमने और आपने वो वजह बना ली और हम उसको सामने रख करके कहते हैं कि भाई देखो इस तरह से हम जब अपने यहाँ आते हैं, मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स अपने घर में जब दाखिल होता है, जब वो अपने घर में दाखिल होता है तो 2 रकात नमाज पढ़ता है और उसको उसने बाकायदा सुन्नत बना लिया है। समझ गए ना आप लोग मेरी बात को? जब वो आता है तब तक वो 2 रकात नमाज पढ़ता है और उसको बाकायदा उसने सुन्नत बना लिया है और सवाब की नियत से पढ़ता है। उस वक्त उससे पूछा जाता है कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो उसने वो कहता है कि देखो अल्लाह के रसूल ने कहा कि मस्जिद में जब जाओ तो 2 रकात नमाज पढ़ करके बैठो। तो मस्जिद में दाखिले की वजह से 2 रकात नमाज है, तो घर में दाखिले की वजह से हम 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, इसकी वजह से पढ़ते हैं। तो इसके बारे में क्या ख्याल है, कौन बताएंगे? हाँ शबाब नहीं दिख रहे हैं कोई? हाँ खलील साहब बताएंगे। खलील साहब बताइए। जी देखिए, मस्जिद में जाना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु गए, आपने पढ़ा, लेकिन आप सल्लल्लाहु घर में भी जाते रहे। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में अगर घर में जाके 2 रकात नफल नहीं पढ़े, आपसे साबित नहीं है, तो ये अगर हम मुमताज़। यानी देखो, बज़ाते खुद नमाज एक मशरू है, नमाज तो मतलूब है हमसे, और अल्लाह तबारक व तआला ने जब नमाज का तोहफा देना चाहा तो अपने नबी को अपने पास बुला लिया। यानी सारे अहकाम जो नाज़िल हुए तो अल्लाह के रसूल यही होते थे, और नमाज मतलब सारी चीज़ें, सारे अहकाम यही ज़मीन पर रहते हुए जिब्रील अमीन के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने भेज दिया। लेकिन जब नमाज का आज़ीम तोहफा देना हुआ तो अपने पास बुला करके दिया। तो नमाज की अहमियत है, लेकिन यहाँ पे सबब दुरुस्त नहीं है। जैसा कि खलीलुर रहमान साहब ने कहा कि ये सबब जो इख्तियार किया गया है ये सही और दुरुस्त नहीं है, तो इसकी वजह से हम इसको नहीं मानेंगे और ये मरदूद है और इसकी कोई अहमियत नहीं है, रिजेक्टेड है। अच्छी बात है। हमने दूसरी बताई थी कि जिन्स भी ज़रूरी है, जिन्स भी ज़रूरी है कि वो जिन्स साबित हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जैसे मिसाल के तौर पे कुर्बानी जब हम करते हैं तो कुर्बानी कर सकते हैं, उनकी जिन्स अल्लाह के रसूल ने बतलाई है कि बकरी है, दुम्बा है और गाय के नस्ल से हैं, और इसी तरीके से ऊँट है। ये 4 जानवर बतलाए हैं कि इनको ज़बह किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई शख्स आजकल के ज़माने में आ
اور کہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, جو چیز جو جانور حلال ہیں ان کو کر سکتے ہیں, کیا مشکل ہے. وہ کہے کہ جیسے مثال کے طور پہ نیل گائے کھانا حلال ہے تو نیل گائے قربانی کر دیجیے, کیا ایک کھا سکتے ہیں گوشت اس کا ہم, تو یہاں پہ قربانی کو نہیں کر سکتے. اگر آ کر کے آپ سے کہے اور آپ بولے ہاں یار بات تو صحیح کہہ رہا ہے بندہ, جب وہ چیز حلال ہے اور وہ چپائے میں 20 روپے سے ہے, اور جیسے مثال کے طور پر جیسے بکرا ہے, جیسے بکری ہے, جیسے دمبا ہے اور جیسے گائے ہے, ان جگہوں پر جہاں الاؤڈ ہے. گائے کی بات آگے تھوڑا میں رکنا چاہوں گا. اگر آپ ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں اس کے اوپر پابندی ہے گائے کو, اور ان سے کسی کی آستھا جڑی ہوئی ہے, جیسے آپ ہندوستان میں ہیں اور وہاں پہ گائے ذبح کرنے کے اوپر پابندی ہے, تو آپ کو بجٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کریں گے, چلیے ہمیں بتلائیے, نہیں, آپ کو اور اس کا بدل موجود ہے, بدل موجود ہے آپ کے پاس ہے. آپ اونٹ کر دیجئے, آپ دمبا کر دیجئے, آپ بکرا بکری کر دیجئے, ضروری نہیں کہ آپ کریں, کیونکہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہاں کے رولز کو فالو کرنا ضروری ہے. تو ایسا نہیں کہیں گے نہیں ہم تو کریں گے, ہماری سنت میں تو آیا ہے, اللہ کے رسول نے بتایا تو میں کروں گا. اب چاہے اس کے لیے آپ کے گاؤں میں CRP آ جائے, چاہے PSC آ جائے, چاہے زیادہ نام ہو جائے, آپ تو کریں گے. تو یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ یہ جو تنوع ہے نا, کئی ایک طرح کی چیزیں اللہ کے رسول نے بتلائی, تو اسی لیے تاکہ کہیں اگر ایسا ہو تو اس کا الٹرنیٹ آپ کے پاس موجود ہے. تو اب جیسے یہ جنس 4 جنس ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ قربانی کی جا سکتی ہے, اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں حلال ہیں, جیسے ہرن حلال ہے, اور نیل گائے حلال ہے, گھوڑا حلال ہے. اس کے بارے میں آپ لوگ سن کر کے چوکیے گا نہیں کریں گے کیسے گھوڑا حلال ہوگا, گھوڑا حلال ہے. تو اگر کوئی شخص آئے اور کہے کہ ہم گھوڑا ذبح کریں گے, اگر کوئی شخص آئے اور وہ کہے کہ ہم گھوڑا ذبح کریں گے قربانی میں, کیونکہ گھوڑے کا گوشت حلال ہے, نیل گائے کا گوشت حلال ہے, ہرن کا گوشت حلال ہے, اور وہ ایک عام جانور کی طرح سے ہے, جیسے اونٹ ہے اسی طریقے سے ہے, تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو آپ کہیے کہ حرج ہے. اس لیے جب دین مکمل ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, تو اللہ کے رسول نے اپنے زبان سے اسے فرمایا نہیں ہے, اور دین صرف وہی ہے, صرف وہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. تو یہ ہو گیا. اچھا, اگر کوئی شخص مسعود صاحب, میں آپ کا مائک کھول رہا ہوں, مسعود ملک, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے آپ کا مائک کھول کر کے یہ پوچھنا چاہا ہے کہ آپ جیسے گھوڑے کی قربانی جائز نہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور نہ اسے کرنے کا حکم دیا ہے, جن چیزوں کے جن جنس کو بتلایا اس میں وہ نہیں ہے, تو کیا اس کو گھوڑے کو ذبح کر کے اس جانور کا گوشت صدقہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا سکتا ہے؟ صدقہ, ہاں ایسے ہی, مطلب جی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن اس کو کہا نہیں ہے, تو کیسے اس کو ہم ذبح کریں گے؟ نہیں, گھوڑا حلال, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس پر اتفاق ہی گھوڑا حلال ہے. تو کر سکتے ہیں نا. ممتاز. جو حلال چیز ہے, جو حلال ہے, ہاں جو حلال ہے اور آپ کے یہاں قانون الاؤڈ کرتا ہے اس کو, دونوں چیزیں ہیں. آپ جس ملک میں ہیں اگر رولز آپ کو اجازت دیتے ہیں تو اس کو ذبح کر کے فقراء اور مساکین میں یوں ہی تقسیم کر سکتے ہیں. اور اس سے پہلے بات آ گئی ہے, کسی نے بتلایا ہے کہ 15 شعبان ہی کیوں, فیضی نے بتلایا ہے کہ 15 شعبان ہی کیوں, تو وہ کسی دن کو آپ متعین نہ کریں کہ ہم اسی دن کریں گے. عام دنوں میں, نارمل دنوں میں آپ جیسے بکرا ذبح کرتے فقراء اور مساکین کو تقسیم کر دیتے ہیں, صدقہ کر دیتے ہیں, ایسے ہی اس کو بھی کیا جا سکتا ہے. اچھی بات ہے. تیسری چیز جو میں نے آپ لوگوں کو بتلائی تھی, جو لوگ لکھے ہیں میں اسے پوچھنا چاہوں گا کہ میں نے وہ کون سی تیسری چیز بتلائی تھی, بتائیے عزیز صاحب. عبدالعزیز دوحہ پتہ بتائیے. جی آپ جنس بتایا تھا, جنس تو ہو گیا, ہاں مقدار ہونی چاہیے, مقدار میں ہونی چاہیے. چلے اگر کوئی شخص آیا اور ہم سارے لوگ جانتے ہیں کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی وضو کیا ہے تو 3 روایتیں اس سے ثابت ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک بار اپنے اعضاء کو دھلا ہے, 2 بار دھلا ہے, 3 بار دھلا ہے, میکسیمم 3 بار. 3 سے زیادہ اللہ کے رسول نے اپنے اعضاء کو نہیں دھلا. یہ دھلنے والے ہیں جن کو دھلا گیا ہے, لیکن جن کو مسح کرنا ان کو صرف 1 بار ہی مسح کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ اللہ کے رسول نے 1 بار دھلا تو 1 بار مسح کریں گے, اگر آپ 2 بار دھلیں گے تو 2 بار سر کا مسح کریں گے, کان کا مسح کریں گے, اگر آپ 3 بار دھلیں گے تو 3 بار مسح کریں گے. ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں.
جو اعضاء مغسول ہیں جن کو دھلا جائے گا ان کو 1 بار 2 بار اور 3 بار، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن وہ اعضاء جن کو مسح کیا جائے گا ان کو ہر حال میں 1 بار ہی مسح کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص آتا ہے اور وہ 4 بار 5 بار 6 بار دھل رہا ہے، آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ ہاں 3 بار ہو گیا میکسیمم، 3 بار میں تو کیسا بھی رہے گا، آپ کے سارے پارٹس تو بھیگ ہی جائیں گے۔ جن اعضاء کو دھلنا ہے اور جن کی تاکید بھی کی گئی ہے کہ ان کو مطلب آپ تعاقب کر لیں کہ بھیگا کہ نہیں بھیگا، دھلا گیا کہ نہیں دھلا گیا، تو 3 بار میں تو دھل ہی جائے گا بھائی۔ ہاں خلیل صاحب بتائیے، آپ کون بتائیں گے اس سوال کا؟ اور کوئی شخص اگر 4 بار کر لیتا ہے 5 بار کر لیتا ہے، کیا خیال آپ لوگوں کا؟ بتائیے رضوان صاحب، رضوان ملک۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے زندگی میں جتنے بھی اعمال کیے ان کو سیکھا تھا، ٹھیک ہے، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب عمل سے بھی اور حدیث سے بھی یہی ثابت ہے کہ مطلب 3 بار سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ 3 بار سے زیادہ کر رہے ہیں تو سمجھ لیجیے کہ آپ اس میں نیا چیزیں ایجاد کر رہے ہیں۔ ممتاز، یعنی 3 بار سے زیادہ نہیں دھلنا چاہیے، کیونکہ آپ اس کو یعنی جو دھل رہے ہیں بس آپ سوچیں کہ جتنا زیادہ دھلیں گے اتنا زیادہ اچھا ہے، یہ سوچ کر کے آپ دھل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کیونکہ یہ شریعت میں آپ زیادتی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، اور حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے، سنن نسائی کے اندر موجود ہے۔ حدیث یہ ہے کہ من زاد علی ذلک فقد اساء وتعدى وظلم، اللہ کے رسول نے 1 بار 2 بار 3 بار کیا ہے، اور فمن زاد علی ذلک فقد اساء وتعدى وظلم، جس شخص نے 3 بار سے زیادہ دھلا اس نے غلط کام کیا، گناہ کا کام کیا اور تجاوز کر گیا اور ظلم کیا۔ تو یہ جو تینوں چیزیں ہیں یہ غلط ہیں، اس لیے ہمیں 3 پر ہی اکتفا کرنا ہے، 3 سے زیادہ نہیں کرنا ہے۔ چلیں چوتھی چیز کیا ہے جو وہ ضوابط بنائے گئے ہیں، وہ چوتھی چیز کیا ہے؟ آپ لوگوں نے لکھا ہے ماشاءاللہ، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ سارے لوگ لکھ رہے ہیں۔ ایک بڑی چیز ہے کہ اگر آپ آئے ہیں ٹائم دے رہے ہیں تو کچھ ایسی چیز جو آپ کو نہیں معلوم ہو، میں نہیں کہتا کہ بہت ساری چیز آپ کو نہیں دے دوں گا، لیکن من باب تذکیر ہو سکتا ہے کوئی بات نہیں آپ کے معلومات میں آئے تو اس کو آپ اس کو لکھ لیا کریں۔ کون بتائیں گے؟ عبد الماجد صاحب بتائیں گے آپ؟ چلیں عمران صاحب بتائیں گے۔ عمران صاحب نے مائک کھول دیا، آپ نے کیمرہ کھول دیا۔ جی عمران صاحب بتائیے۔ کیفیت کہ وہ کیفیت کیسی ہونی چاہیے، سمجھتے ہیں نا؟ آپ کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے؟ نارمل نماز ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ کون بتائیں گے؟ عبد الماجد صاحب بتائیے۔ جیسے آپ مثال کے طور پہ نماز پڑھ رہے ہو تو آپ بتائیں کہ آپ نماز کی شروعات کیسے کرتے ہیں؟ جی نماز تو جو ہے خشوع خضوع کے ساتھ ہی ہونی چاہیے، اس میں کوئی ایسا وسوسہ شیطان ادھر ادھر آپ کی توجہ نہیں جانی چاہیے۔ نہیں چلے خشوع خضوع سب کچھ ہے، آپ نے وضو بھی کر لیا، آپ مسجد میں چلے گئے ہیں، اب آپ کو نماز کی شروعات کرنی ہے، کیفیت نماز پڑھنے کی کیفیت کیسی ہے بتائیے؟ شروعات آپ کیسے کرتے ہیں بتائیے؟ جی وہ ہم بالکل سیدھا کھڑے ہو جائیں گے، بالکل صحیح ہے، کھڑے ہو کے بالکل جو سجدے کی جگہ پہ وہاں پہ ہم اپنی نظر رکھیں گے۔ ممتاز، اس کے بعد پھر تکبیر تحریمہ کہہ کے اپنی نماز شروع کر دیں گے۔ ممتاز، اس میں وہ اپنا پورا جو توجہ ہے اسی میں رہنا چاہیے۔ ممتاز، جی آگے چلیے۔ ابھی آپ کا کام، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا، کوئی اور سورت پڑھ لیا، بارہ آگے چلیے۔ جی سورہ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد سورہ کوئی بھی کچھ بھی اس میں سورہ اخلاص پڑھنا ہے یا جو بھی کوئی بھی سورت ہم نے پڑھ لی، آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت، اب آپ آگے کیا کریں گے؟ پھر اس کے بعد رکوع کریں گے۔ ممتاز، یعنی قیام کے بعد آپ کو رکوع کرنا ہے۔ کیفیت یہ ہے کہ پہلے قیام ہے، پھر قیام کے اندر جن چیزوں کا مطالبہ کیا گیا وہ ہو گیا، پھر آپ نے رکوع کر لی، آپ نے رکوع کر لی، ٹھیک ہے۔ رکوع کرنے کے بعد آپ رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے، رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے، ممتاز، پھر کیا کریں گے آپ؟ اس کے بعد ہم تھوڑا قیام کرنے کے بعد سجدہ چلے جائیں گے۔ ممتاز، آپ سجدے میں چلے گئے، پہلا سجدہ آپ نے کر لیا، ممتاز، سجدہ کرنے کے بعد بیٹھیں گے، بیٹھنے کے دوران جو بھی دعا پڑھنی دعا پڑھیں گے، سجدہ چلے جائیں گے۔
ممتاز. تو گویا کہ آپ نے یہ کیفیت بتلائی کہ آپ جب نماز شروع کریں گے تو نماز پڑھنے کی کیفیت یہ ہے کہ پہلے قیام، پھر رکوع، پھر سجدتین. ممتاز. اب ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یار دیکھو ایسا ہے کہ ضروری نہیں کہ پہلے قیام کریں آپ، یہ ضروری نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ ترتیب ضروری نہیں ہے بھائی، پہلے آپ دو سجدہ کر لو، پھر رکوع کر لو، پھر قیام کر لو، بات تو ایک ہی ہوگی. مطلب آپ کے نماز میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو چاہے ایسے کرے، چاہے کچھ لوگ کہتے ہیں کان چاہے یوں پکڑے، چاہے یوں پکڑے، چاہے یوں پکڑے، گھما کے پکڑے. کان تو آپ نے پکڑ لی، تو کان پکڑنے والی بات نہیں ہے یہاں پہ. یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر کے بتلائی ہے اور یہ واضح فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے ہی نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. تو وہ کیفیت ویسی ہی ہونی چاہیے جیسے کہ اللہ کے رسول نے بتلائی ہے. ایک شخص آتا ہے اور کہتا نہیں ضروری نہیں ہے، پہلے دو سجدہ کر لو، پھر رکوع کر لو، پھر قیام کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ مان جائیں گے؟ یہی بدعت ہے کیونکہ یہ کیفیت بالکل پلٹ گئی. ممتاز. کیونکہ بالکل ہم جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے وہی وہ طریقہ ہے اور اسی کے مطابق ہم نماز پڑھیں گے تو قبول ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی. احسنت. ممتاز یا عبد الماجد، ممتاز. چلیں اب اگر میں یہ کہوں کہ وضو کرنے کا طریقہ سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ وضو کیسے کرنا ہے آپ کو. ایک شخص آتا ہے اور پہلے پیر دھل لے گا، پھر سر کا مسح کر لے گا، پھر ہاتھ دھل لے دایاں بایاں، اس کے بعد چہرہ اور لاسٹ میں دھلے. سیم چیز ہے، سیم چیز نماز میں جیسے آپ نے بتایا کہ اس نے الٹ دیا، ترتیب الٹی بھی. جہاں ترتیب وضو کے اندر رکن ہے اور ترتیب میں اگر آپ الٹ پلٹ کریں گے تو پھر آپ کا وضو مکمل نہیں ہوگا. تو ایک کیفیت آپ نے بدل دی اور آپ کہاں سے لے کر کے اپنے حساب سے لے کر کے، اس لیے آپ کی بات نہیں مانی جائے گی اور آپ کا عمل کیا ہوگا؟ مردود ہوگا میرے بھائیوں اور دوستوں. چلیں پانچویں چیز میں نے کیا بتلائی تھی، کون بتائیں گے؟ کیفیت ہو گئی، سبب جنس ہو گیا اور کوانٹیٹی ہو گئی اور کیفیت ہو گئی، چار ہو گئی. پانچواں کون بتائیں گے؟ ارے بھائی بتاؤ بھائی، فیضی. چلیں ممتاز، کون بتائیں گے پانچواں؟ بتائیے مسعود صاحب، بتائیے مسعود نملی. وقت ہے. ممتاز. یعنی وقت بھی موافق ہونا چاہیے، ضروری ہے وقت کا موافق ہونا، وقت کا موافق ہونا ضروری ہے. چلیں وقت کی موافقت سے ایک مثال دے کر کے کون سمجھا سکتے ہیں کہ وقت کا موافقت ہونا ضروری ہے؟ ایک مثال کو جی خلیل الرحمان صاحب بتائیے. جی نماز کے جو اوقات ہیں 5، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فجر کی نماز کس طرح پڑھ لیں. ممتاز. ایک تو یہ ہو گیا کہ نماز کا وقت اللہ کے رسول نے بتلا دیا ہے، اول وقت اور آخری وقت دونوں بتلا دیا ہے. اب یعنی وقت کا ہونا ضروری ہے. وقت سے پہلے آپ اگر کوئی نماز پڑھ لیں گے، جیسے مثال کے طور پہ وقت یہ ہے کہ سورج جب غروب ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھی جائے، سورج جب غروب ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھی جائے. تو اگر کوئی شخص کہے کہ مغرب سے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھ لیں گے تو چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ نہیں چلے گا. دیکھیں اگر مغرب کا وقت آ گیا تو میں تھوڑا سا ایک واقعہ بیان کرتا چلو. یہ بات حضرت امام ابو حنیفہ کی طرف لوگ منسوخ کرتے ہیں، کیا صحیح ہے کیا غلط مجھے پتہ نہیں ہے، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب درس دیا کرتے تھے تو ہر ان کا جو شاگردوں کا حلقہ تھا وہ ٹھیک ٹھاک تھا، لوگ بیٹھتے تھے. تو وہاں پہ ایک شاگرد تھے، وہ کچھ پوچھتے نہیں تھے. تو امام صاحب نے ان سے کہا کہ آپ بھی پوچھا کرو کچھ بھائی، آپ بالکل بولتے ہی نہیں ہو. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم پوچھیں گے. تو دوسرے دن خوب بالکل ایک دم ریڈی موڈ میں آئے اور وہ جب سوال جواب کا سیشن شروع ہوا تو انہوں نے کہا کہ ایک سوال ہاتھ اٹھایا انہوں نے، تو کہا جی بولو. تو کہا کہ یہ بتائیے کہ مغرب کی نماز ہم کب پڑھیں گے؟ تو کہنے لگے کہ سورج غروب ہو جائے تو نماز پڑھ لو مغرب کا، ایزی ہے، سب سے آسان وقت تو یہی ہے، سورج غروب ہو جائے نماز پڑھ لو. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر سورج غروب نہ ہو تو امام صاحب نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ سوال نہ پوچھا کریں، آپ خالی بیٹھے رہا کریں. مطلب کیسے پاسبل ہے کہ سورج غروب نہ ہو؟ ٹھیک ہے. تو وقت کی جو بات ہے، اب جیسے مثال کے طور پہ قربانی کرنی ہے، عبد الحسین صاحب آپ قربانی کب کرتے ہیں؟
कब? फजर बाद की नमाज के बाद? उसके बाद इसकी जोहर के बाद पढ़ ली। यानी अगर फजर के बाद करेंगे तो नहीं चलेगा? 10 तारीख हो गया भाई, जिल्हिज्जा की 10 तारीख है, ईद उल अजहा कर ही लो आज। जी नहीं होगा? हाँ 10 से लेकर 13 की असर कर। नहीं, जब 10 तारीख को आप कुर्बानी करेंगे तो उस दिन कब करेंगे कुर्बानी? फजर की नमाज के बाद कि ईद उल अजहा की नमाज के बाद? नमाज के बाद नमाज पढ़ कर, कौन? फजर की नमाज की ईद उल अजहा की नमाज? ईद उल अजहा की नमाज पढ़ कर। और अगर कोई थोड़ा सा जल्दी कर जाए, बोले यार ईद की नमाज के बाद सब कसाई मशगूल हो जाते हैं और बड़ा मसला लगता है, तो पहले जबा कर दो। नहीं होगा। नहीं ना, बिल्कुल नहीं होगा। अरे कुछ गुंजाइश कहीं से निकालिए, कोई गुंजाइश नहीं है। चलिए बस अभी है कि ईद उल अजहा के बाद फिर कहाँ होगी। मुमताज। तो जो कुर्बानी हमें करनी है वो वक्त ये है कि ईद उल अजहा की नमाज के बाद। अब जैसे इफ्तारी कब करनी है फैजी? रमजान का महीना आ रहा है, या आप रोजे से होते हैं या शाबान में अगर आपने रोजा रखा हुआ है तो इफ्तारी कब करनी है? इफ्तारी मगरिब बाद करेंगे, मगरिब की सलाह होगी तभी इफ्तारी। मगरिब बाद कि मगरिब के अजान के वक्त? ये मगरिब की अजान होगी तभी इफ्तारी की शुरुआत करेंगे। थोड़ा 2 मिनट पहले नहीं चल सकता है? नहीं बिल्कुल नहीं ना, यानी वक्त का होना जरूरी है। जी हसन, तो वक्त का होना भी जरूरी है, वक्त से पहले आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी फ्लाइट है मिसाल के तौर पे 11:30 बजे और 11:40 पर वक्त होता है जोहर का, मिसाल के तौर पे, तो आप 11 बजे पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वक्त ही नहीं हुआ है। आप उसको बाद में पढ़िएगा। आखिरी चीज क्या है? जो आखिरी चीज बयान करके अपनी बात को भी हम खत्म करेंगे इंशाल्लाह। वक्त हो गया, और दूसरे क्या है? आखिरी लास्ट शबाब, हाथ उठाइए। जो बढ़कर थाम ले मीना उसी का है। मुमताज। अब्दुल माजिद साहब बताइए। जगह ना मुमताज, ओके, जगह का होना बहुत जरूरी है। वो कैसे है? अच्छा, अगर कोई शख्स एतिकाफ, इसे एतिकाफ कहाँ करना है माजिद साहब? मस्जिद। अगर कोई मदरसे में चला जाए एतिकाफ करने लगे तो? मदरसे का मस्जिद का हिस्सा होता है ना? नहीं, ऐसे ही वो मदरसा हाल है, अपनी अलग जगह है उसकी। नहीं, चले मिसाल के तौर पे चले, ठीक है, नहीं होगी वो, एतिकाफ उसका नहीं माना जाएगा। और या इसी तरीके से उसका शरीयत के हिसाब से मस्जिद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ किया है, तो एतिकाफ की जगह क्या है? मस्जिद। अच्छा, चले बहुत सारे लोग जो है जैसे आप हज करने गए आप, तो हज कहाँ करते हैं? कौन बताएंगे? हज के ताल्लुक से कौन बताएंगे कि हज कहाँ करते हैं? और लोग बताएं भाई। अरे बहुत आसान है हज के बारे में बताना यार, सारी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि हज कहाँ होता है। अजमेर शरीफ में तो होता नहीं भाई, कहाँ होता है? जी बताइए ज़ियाउल हक साहब, हज कहाँ होता है? आप माइक खोल लीजिए, अपना माइक खोल लीजिए। वालेकुम सलाम जी। हज करने की जगह कहाँ है? मक्का मुकर्रमा। मक्का में सिर्फ हो जाता है, मदीना नहीं आना पड़ेगा? नहीं, मदीना में नहीं जाना पड़ेगा, मक्का में ही। नहीं, कुछ लोग तो बिल्कुल हज का एक जुज मानते हैं कि अगर मक्का से आप चले जाएंगे आपका हज नहीं होगा। आप क्या कहते हैं? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? अरे भाई वो लोग बेचारे तो दूर दूर से आते हैं, अगर मदीना नहीं आएंगे तो? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज जो है हज बैतुल्लाह कर रहा है। मुमताज, हज बैतुल्लाह जो शुरू होता है बैतुल्लाह से लेकर के मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात, इन्हीं के बीच में हज होना है, और उसका भी एक खास वक्त है कि 8 तारीख से लेकर के कब तक? 10 को यौमुन नहर हो गया, 11, 12, 13 लास्ट खत्म कहानी। अब अगर आप आए हैं, आपके पास वक्त नहीं है और आप मक्का से ही लौट गए हैं तो कोई हरज नहीं, लेकिन दूर से लोग आते हैं, अकीदत है, मस्जिद नबवी है, वहाँ अल्लाह के रसूल की मस्जिद है, तो हम जब आते हैं दूर से तो हमारी यही तड़प होती है कि इस तरह से हमने
خانہ کعبہ کی زیارت کر لی ہے، مسجد حرام کی زیارت کر لی ہے، تو صرف مسجد نبوی کی زیارت کے لیے وہاں جانا چاہیے۔ نیت ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ قبر رسول کی زیارت سے آپ نہیں جا سکتے ہیں، آپ اس نیت سے جائیں گے کہ آپ مسجد نبوی کی زیارت سے آپ جب وہاں پہنچ جائیں گے تو پھر قبر رسول کی زیارت کر لیں، بقیع کی زیارت کر لیں، قباء چلے جائیں، شہدائے احد چلے جائیں، اور وہ جو تاریخی مقامات ہیں وہاں آپ زیارت کے لیے جا سکتے ہیں۔ ادروائز دنیا کے اندر صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی زیارت کے لیے آپ رخت سفر باندھ سکتے ہیں، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ یہ تینوں مسجدیں ایسی ہیں جہاں پہ آپ باقاعدہ ثواب کی نیت سے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی جگہ ایسے نہیں ہے جہاں پہ آپ ثواب کی نیت سے جا سکتے ہیں۔ ایون اگر آپ مدینہ جا رہے ہیں تو آپ کی نیت یہاں یہ ہونی چاہیے کہ آپ مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے جا رہے ہیں۔ آپ کی نیت قطعاً نہیں ہونی چاہیے کہ زیارت یا قبر رسول کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ وہاں پہنچ گئے ہیں تو ضرور جانا چاہیے ہمیں، کیونکہ یہ مشروع ہے۔ تو جیسا کہ یہ بتلایا گیا کہ یہ مکان کا ہونا بھی ضروری ہے، اور اسی طریقے سے میں نے بتا دیا کہ مکان خانہ کعبہ کا طواف آپ کریں گے وہ جگہ ہے۔ آپ 10-8 تاریخ کو نکلیں گے تو آپ کہاں جائیں گے؟ وہاں جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے یہاں ویلو نہیں ہوتا ہے، ایک ساتھ حج کرنے آئے اور جب وہ انڈیا گئے تو خوب بیان کرتے ہیں، کیونکہ جو حجاج لوٹ کر کے جاتے ہیں نا خوب بیان کرتے ہیں، اب بڑھا چڑھا کے بیان کریں گے، لوگ بھی سننے والے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اس میں سے کہتے ارے یار کون کہتا ہے کہ حجر اسود کو چومنے میں بھیڑ بھاڑ، کچھ بھی بھیڑ نہیں ہوتی ہے، میں تو خوب چوما۔ سب کو بڑا تعجب ہوگا کہ حاجی صاحب حج کر کے آئے ہیں اور انہیں کہاں اتنا موقع مل گیا خوب چومے۔ تو انہوں نے کہا کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو جس تاریخ کو 9 تاریخ کو جب اس کا غسل دیتے ہیں خانہ کعبہ کو، بھیڑ نہیں تھی کوئی، میں خوب چوما۔ یعنی وہ کل ملا جلا کر کے عرفہ کو چھوڑ دیا، عرفہ نہیں گئے حجر اسود کو چومنے کے چکر میں، تو بولے کہ ہم خوب چومے، یعنی 9 تاریخ کو چلے گئے، انہوں نے چھوڑ دیا حجر اسود کے چومنے میں، عرفہ نہیں گئے۔ جبکہ عرفہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا الحج عرفہ، یعنی وقوف عرفہ اتنا زیادہ اہم ہے کہ اس کی اہمیت کو اللہ کے رسول نے حدیث کے اندر فرما دیا کہ الحج عرفہ۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اپنی پوری زندگی میں۔ آپ جو بھی عمل کریں، کوئی بھی عمل خلاف سنت نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہماری عبادتوں کے اندر اخلاص عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام حضرات کا شاکر و ممنون ہوں کہ آپ لوگ اس کلاس میں آئے، اور آج ماشاءاللہ خوشی اس بات سے زیادہ ہوئی کہ آج کے کلاس میں تقریباً 50-55 لوگ تھے۔ تو یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ گھر بیٹھ کر کے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، اور ایک بہترین جذبہ ہے۔ ہم آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور مزید بڑھائے، اور انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں اگر باحیات رہے اور تو انشاءاللہ رمضان کے تعلق سے بہت سارے پروگرام ہم لوگ نئے لانے والے ہیں، اور اس میں آپ سارے لوگوں سے ہم یہی کہیں گے کہ آپ چونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، سب لوگ اپنے گھروں میں ہیں، تو ہم بچوں کے لیے پروگرام لائیں گے، بڑوں کے لیے پروگرام لائیں گے، طالب القرآن لائیں گے، کیونکہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پروگرام بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، اور آپ سارے لوگوں سے ہم ودا ہو رہے ہیں کیونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، اور ہمارے اور آپ کے سوالات جوابات بیچ میں ہوتے رہے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو میرا واٹس ایپ نمبر آپ سارے لوگوں کے پاس ہے، آپ اس پہ سوال کر سکتے ہیں، آپ کے سوال کا جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے، اور اگر کوئی مشورہ ہے تو ضرور اس سے نوازیں، اس سے بخل سے کام نہ لیں، کیونکہ نہ اس میں آپ کا ریال لگنے والا ہے، نہ آپ کو پیسے لگنے والے ہیں، صرف مشورہ ہے۔ واٹس ایپ پہ جانا ہے، ریکارڈنگ کرنی ہے اور آپ کو ٹائپ کر دینا ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ آپ لوگ جائیے آرام سے، اگر گھر پہ فیملی ہے تو ان کا بھی خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس وبا سے، اس بیماری سے ہم سارے لوگوں کو محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔